نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم۔ کل ہم نے 7 ہجری کے حالات و واقعات پڑھے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا غزوہ ذات الرقاع وہ رہ گیا تھا۔ کل جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ 3 قوتیں اسلام کے خلاف تھیں، قریش مکہ، یہود مدینہ اور عرب کے بدو قبائل۔ تو یہ بدو قبائل جو ہیں یہ ان کے خلاف تھا۔ آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے اور ان کو مار بھگایا۔ تو اس کے اندر قابل ذکر واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، ایک جگہ پر صحابہ اکرام کے ساتھ قیلولہ فرما رہے ہیں۔ قیلولہ کہتے ہیں ظہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے سونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اللہ اکبر، قیلولہ فرما رہے تھے تو آپ نے اپنی تلوار جو ہے اسے درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا۔ اچانک ایک کافر جو ہے وہ آیا اور چھپتا چھپاتا پاؤں کو چپکے رکھتا، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اتارا اور تلوار اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، جگایا اور یوں تلوار کو سونت کر کہنے لگا من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ جواب سے پہلے ساتھ ساتھ جو اس حدیث سے مسائل استنباط ہوتے ہیں ان کا بھی جو ہے ساتھ نشاندہی ہو جائے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک کیسی ہے؟ آپ نے خود فرمایا تنام عیناج ولا ینام قلبی، فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جو ہے وہ نہیں سوتا۔ آنکھیں میری سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ عام بندہ سو جائے کسی چیز کی ٹیک لگا کر تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عام بندہ ٹیک کے بغیر سوئے، جس طرح کہ یہ چوکڑی مار کے بعد حضرات جو ہیں ان کو سونے کا بڑا تجربہ ہوتا ہے، کافی دیر سو جاتے ہیں، ایسے جو ہے نا وضو نہیں ٹوٹتا۔ عام بندے کی بات کر رہا ہوں، لیکن کسی چیز کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائی ہے یا کونی کی ٹیک لگائی ہے تو ایسی ٹیک لگا کر سونے سے، سونا کیا بلکہ اونگ ہی آئی تو وضو اس کا ٹوٹ گیا۔ لیکن نوم انبیاء یعنی انبیاء کرام کی نیند جو ہوتی ہے یہ ناقض وضو نہیں ہوتی، اس سے انبیاء کرام کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل تو سوتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے اندر انبیاء کرام کی خصوصیت بھی ہے، کیونکہ اللہ اکبر، انبیاء کرام جو ہوتے ہیں نا یہ انسانوں میں سب سے اونچے درجے پر فائز ہوتے ہیں، انسانوں میں سب سے اونچے درجے پر۔ اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے انبیاء سے بھی اونچے درجے پر ہیں، تو ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام باوجود اس کے کہ ہوتے بشر ہیں، ہوتے انسان ہیں، لیکن ان کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان خصوصیات میں سے
ایک یہی خصوصیت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اب رحمت کائنات کی آنکھیں سوتی ہیں، دل سوتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کافر آیا ہے، اس کے آنے کا آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اس نے تلوار اتاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار اتارنے کا پتہ نہیں چلا۔ تو جب اس نے جگا کے یہ سوال کیا ہے کہ میں یمنعک منی، بتا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اس لیے علماء نے لکھا النوم اخت الموت، کہ نیند جو ہوتی ہے یہ موت کی بہن ہوتی ہے، نیند موت کی بہن ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی 24ویں پارے کے دوسرا رکوع جو جہاں سے شروع ہو رہا وہاں یہ سارا منظر کھینچا ہے۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ دو روحوں کا ذکر ہے، یتوفی الانفس، جس بندے کو اللہ نے فوت کرنا ہوتا ہے اللہ اس کی روح کو بھی کیا کر لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس بندے کو نیند کی حالت میں اللہ سلاتے ہیں اس کی بھی روح کو اللہ کیا کر لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں۔ آگے فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس بندے پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ امساک سے ہے نا، امساک کا معنی روکنا۔ فرمایا کہ جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کی روح کو اللہ کیا کر لیتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی اللہ آپ سب کو سارا قرآن ترجمے سے پڑھنے کی توفیق دے، لیکن کل تک کے لیے اتنا ضرور کیجئے گا 24واں پارہ ہے، دوسرا رکوع یہیں سے شروع ہو رہا ہے، خدا را اس کا ترجمہ ضرور دیکھیے گا۔ اس سے بہت ساری غلط چیزیں جو ہمارے اندر رواج پا گئی ہیں ان ساری چیزوں کی نفی ہو رہی۔ ہمارے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ روحاں جڑیاں نے جمعرات نو کی ہوندا ہے واپس آ جاندیاں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ جس وقت مردے کو دفن کرتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح واپس آ جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں حافظ آباد کی ایک مشہور شخصیت تھی، انہوں نے یہ وصیت کی کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میری قبر جو ہے وہ 5 فٹ گہری رکھنا، تاکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میں اٹھ کر ان کا استقبال کروں۔ اب یہ ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ سارے، لیکن اس کے برعکس قرآن جو عقائد کی اصلاح کی کتاب ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، یمسک التی قضا علیہ الموت، جس پر اللہ نے موت کا فیصلہ کر لیا ہے اس کی روح کو اللہ اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسری روح کو اللہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ دوسری روح کس کی؟ اس سونے والے کی۔ فرمایا اس کی روح کو اللہ واپس بھیجتے ہیں اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک وقت تک، یعنی وہ وقت موت کا ہے، موت تک اس کی روح نے واپس آ جانا ہے، پھر سوئے گا، پھر نکلے گی، پھر واپس آ جائے گی۔ تو 2 روحوں کا تذکرہ ہوا، جس پر موت آئی اس کی بھی روح اللہ نے قبض کر لی، جس پر نیند آئی اس کی روح کو بھی اللہ نے قبض کر لیا، اور فرمایا کہ جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے یمسک، اس کی روح کو روک لیا، اور جس کا فیصلہ نہیں ہوا یرسل، اس کی روح کو اللہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ کون سا پارہ ہے؟ 24واں، رکوع نمبر 2، اور دوسرے رکوع کی آیت نمبر پہلی آیت ہے، دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس لیے کہا کہ نیند جو ہوتی ہے یہ موت کی کیا ہوتی ہے؟ بہن ہوتی ہے۔ اب نیند میں وہ کافر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آنے کا پتہ نہیں چلا، تلوار اس نے اتاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا۔ تو جو ابھی نیند کے اندر ہیں انہیں نہیں پتہ چل رہا، تو وفات کے بعد پھر کس طرح حالات و واقعات کا پتہ چلے گا؟ قرآن مجید سے عقائد کی اصلاح کیا کریں۔ یہ فرقے، یہ فرقیاں، یہ جماعتیں، یہ مسلک، سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس نے قبر کے اندر بھی میرے لیے روشنی کا ذریعہ بننا ہے، پل صراط سے بھی میرے گزرنے کا ذریعہ بننا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا
قرآن مجید نے ہی قیامت والے دن میدان محشر میں ہم سب کی سفارش بھی کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کی سمجھ بھی دے اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ جواب میں فرمایا اللہ، اتنا کہا، اللہ کا لفظ ایسے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار اس کی گر گئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا اور فرمایا من یمنعک منی، ان تو دس تینوں میرے کو کون بچائے گا؟ تو آگے سے کہنے لگا نہیں جی آپ تو بڑے ہی کریم ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ شریف ہیں، تو آپ مہربانی فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت کہ جان کے دشمنوں کو بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ معاف کر رہے ہیں۔ آج میرا رویہ کیا ہے؟ آج میرا سلوک کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت نبویہ پر عمل کی توفیق دے۔ تو یہ غزوہ ذات الرقاع، یہ 7 ہجری کے حالات و واقعات میں اس کا یہ ایک رہ گیا تھا واقعہ کل کے سبق میں۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں جی 8 ہجری، اس کے حالات و واقعات۔ 3 قوتیں میں نے بتائی۔ ایک قوت جو ہے وہ تو غزوہ خندق کے بعد تقریباً اس کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ مشرکین مکہ، اس کے اکثر جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے، اب چند ایک بندے رہ گئے۔ اب یہ 8 ہجری کا سال یہ وہ خوش نصیب سال ہے جس کے اندر اسلام مکے نے اور قریشیوں نے اپنے جگر گوشے جو ہیں وہ اسلام کے قدموں میں ڈال دی۔ بڑے بڑے نامور سورما جن میں بڑے سر فہرست ہیں سیدنا خالد بن ولید، سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا اسلام لانے کا واقعہ حضرت خالد خود فرماتے ہیں، اسلام لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو اللہ نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت ڈال دی۔ مسلمانوں سے جب بھی لڑائی کر کے میں واپس آتا تو میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ کئی دفعہ جو ہے غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی تھی تو یاد ہے اس وقت کافروں کی طرف سے جرنیل کون تھے؟ یہی حضرت خالد بن ولید اس وقت سپہ سالار تھے کفار کی طرف سے۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے 6 ہجری کو آئے ہیں نا، تو اس وقت بھی حضرت خالد جو ہے نا ایک گشت کرنے والی پارٹی میں انہوں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ اور جب صلح حدیبیہ ہو رہا تو کئی دن قیام رہا نا، تو جس وقت ارادہ کیا حملہ کرنے کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مطلع فرما دیا۔ ظہر کی نماز میں ان کا داؤ نہ لگ سکا۔ عصر کی نماز جس وقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف جو ہے نا وہ ادا کی۔ آپ نے جو یاد کروایا تھا جزاک اللہ خیرہ، صلاۃ الخوف وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے۔ حکم یہ ہے کہ جس وقت دشمن کے آمنے سامنے ہوں اور لوگوں کے دل میں خوف ہو کہ دشمن حملہ نہ کر دے تو اس وقت 2 جماعتیں بن جائیں گی اسلامی فوج کی۔ ایک جماعت مثلا اب میں 2 رکعت والی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، امام جماعت کھڑی کرے گا، ایک جماعت جو ہے امام کے پیچھے نماز پڑھے گی اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دشمن کے سامنے صف باندھ کے کھڑا ہوگا۔ اب جس وقت اس امام نے 1 رکعت پڑھ لی ہے، اب یہ جماعت جو ہے یہ گروپ پیچھے چلا جائے گا دشمن کے سامنے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ پھر امام کے پیچھے آ جائے گا۔ اب امام کی کون سی رکعت ہے؟ دوسری۔ اب اس دوسرے گروپ کی یہ کون سی رکعت ہے؟ پہلی۔ اب یہ گروپ جو ہے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھے گا، امام صاحب سلام پھیر دیں گے اور یہ گروپ اپنی دوسری رکعت کھڑا ہو کے پڑھے گا۔
یہ پڑھ کے سلام پھیر کے پھر جا کے دشمن کی صفوں کے سامنے اور وہ والا گروپ آئے گا اور آ کر اپنی ایک رکعت کی ادائیگی کرے گا۔ یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے، قرآن کے 5ویں سپارے کے اندر اللہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہی ایک بڑی دلیل ہے۔ عام طور پر ہماری کچھ مساجد کے اندر یہ طریقہ بنا ہوا ہے کہ جماعت ہو گئی ہے، 2-4 بندے آئے ہیں، چلو جی دوسری جماعت کرا لیں، وہ کروا کے ہٹے ہیں، پھر 2-4 آؤ جی پھر جماعت کرا لیں، آؤ جی پھر جماعت۔ یہ اس طرح بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے اگر اس کو مستقل ایسے کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جماعت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اس میں۔ یہ تو پھر جماعت کا مقصد، پھر اذان کا مقصد ہی کوئی نہ رہ گیا کہ جس کو دل کیا جب چلا گیا جا کے جماعت کروا لے۔ بالکل نہیں۔ ہاں کبھی اتفاق ایسا ہوا ہو کہ میں نہیں تھا ادھر، کوئی شرعی عذر بنا یا جو بھی، میں آیا ہوں اور آ کر وضو کی گیا، دیکھا کہ ایک اور ساتھی بھی آ گیا، چلو بھائی جماعت، اتفاق کی واقعہ کوئی بن جائے تو بن جائے، ورنہ روٹین بنانا یہ مسلمانوں کی جماعت کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اچھا تو صلاۃ الخوف جو ہے وہ نازل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک جماعت اپنے پیچھے اور دوسری جماعت جو ہے وہ بالکل ریڈی پوزیشن میں کھڑی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ بڑی میں نے کوشش کی تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان میرے حملے سے بچ گئے۔ قرآن مجید کے 26ویں پارے میں اسی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ یہ سارا اسی کا شان نزول ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ بہرحال جس وقت بھی میں لڑ کے آتا تو اس وقت جو ہے کیا ہوتا، میرا دل بہرحال مجھے ملامت کرتا، تو میں سوچتا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت، نہ فتح مکہ کے وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مجھے تلاش کرتے رہے، اور میرا بھائی ولید جو ہے، میرا بھائی ولید، ہاں یہ کون سا بنتا ہے؟ یہ صلح حدیبیہ کا ہی بنتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت رسول اللہ مجھے تلاش کرتے رہے اور میرے بھائی ولید نے بھی مجھے تلاش کیا، میں جان بوجھ کے چھپ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے رہے، پھر بھائی نے مجھے خط لکھا، اور اس خط کے اندر کیا لکھا؟ خط کے اندر لکھا کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہے، اتنے عقل مند، اتنے زیرک آدمی اور اتنے جو ہے لوگوں کو فیصلے کرنے والے آدمی ہو، اور ابھی تک تم اسلام سے ہٹے ہوئے اور اسلام سے پیچھے، آپ کدھر چھپے ہوئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ خط پڑھ کے میں بڑا خوش ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سویا تو میں سوتے ہوئے میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میں انتہائی ایک تنگ اور قحط زدہ علاقے میں ہوں، تو میں بڑا پریشان ہوں، تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں تو ایک بڑا کشادہ اور سرسبز میدان میرے سامنے آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ خواب مجھے آیا، اس خواب سے بھی میں فکر مند ہوا کہ یہ خواب کس چیز کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا، مدینہ جانے کا ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی میں نے اتنے نقصان کیے، اتنی جنگوں میں حاضر ہوا ہوں، اور پھر وہ پوچھ رہے ہیں، تو یہ ارادہ کر کے میں مدینہ کی طرف چل پڑا۔ صفوان ابن امیہ یہ میرا دوست تھا، امیہ کا بیٹا، میں نے اسے بتایا کہ میں تو اس سلسلے میں مدینہ جا رہا ہوں، اور چلیے۔ اس نے کہا نہ میں تو نہیں جا، سارا عرب بھی مسلمان ہو جائے تب بھی میں اسلام نہیں قبول کروں گا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں اکرمہ کے پاس گیا جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اسے بھی دعوت دی، اس نے بھی میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پھر عثمان ابن طلحہ کے پاس میں گیا تو انہوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تو وہ بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ مدینے سے پہلے ہی ہم پڑاؤ کیے ہوئے تھے کہ حضرت عمر ابن العاص یہ بھی ہم سے مل گئے آ کے۔ حضرت عمر ابن العاص کا واقعہ کیا بنا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن العاص جو ہے نا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی پے در پے جب فتوحات ہو رہی ہیں تو مجھے جو ہے اب خدشہ لاحق ہوا کہ اسلام تو میں نے قبول نہیں کرنا، کیا کروں؟ دل میں آیا مکہ چھوڑ دوں۔ اچھا مکہ چھوڑنا ہے تو کدھر جاؤں؟ طائف میں چلا جاتا ہوں۔ کہا نہیں، طائف بھی محفوظ نہیں ہے، پھر کیا کروں، کدھر جاؤں؟ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ بنا کہ پھر میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلا جاتا ہوں۔ جب حبشہ کی ہجرت کا ارادہ کیا تو مجھے یاد آیا کہ نجاشی جو ہے نا یہ تحائف کو بڑا پسند کرتا ہے، اور خاص کر کے مکہ کے چمڑے کے تحفے بنے ہوئے
مکہ کی چمڑا کی بنی ہوئی مصنوعات یہ بڑا پسند کرتا ہے، تو میں نے قیمتی قیمتی چیزیں بنوائیں اور درباریوں کے لیے بھی تحفے تحائف لیے، اور میں لے کر میں حبشہ چلا گیا۔ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے کرتے ایک دن میں کامیاب ہو گیا کہ میں نجاشی کے دربار میں پہنچا۔ جب نجاشی کے دربار میں پہنچا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن امیہ زمری ان کو بھیجا تھا مدینہ طیبہ سے کہ نجاشی کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ میرا جو ہے نا سلام بھی عرض کرو اور نجاشی کو میری طرف سے پیغامات بھی دو۔ تو یہ قاصد بن کے آئے ہوئے تھے۔ اب جس وقت فرماتے ہیں عمر ابن العاص فرماتے ہیں میں نجاشی کے دربار میں داخل ہوا تو عمر ابن امیہ یہ نکل رہے تھے۔ میں نے سوچا بھی بڑا کام بن گیا، خیر میں اندر چلا گیا، نجاشی کے دربار میں پہنچا، بتایا کہ مکے سے آیا ہوں، جو ہے نا سرکردہ آدمی تھا، فوراً پہچان لیا۔ اچھا مکے سے آئے ہو، بتاؤ ہمارے لیے کیا تحفے لائے؟ میں بڑا خوش ہوا، میں نے وہ تحفے پیش کیے۔ نجاشی نے کچھ تحفے جو ہیں وہ بطریقوں کے اندر تقسیم کر دیے اور کچھ تحفے جو ہیں وہ اچھے وہ اپنے لیے رکھ کے کہا کہ اس کی فہرست بنا لو اور فہرست بنانے کے بعد جو ہے نا ان کو میرے جو ہے خاص مال خانے میں جمع کروا دو۔ کہتے ہیں کہ نجاشی کی خوشی دیکھ کر میں نے پھر کیا کیا، میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ میں نے کہا کہ ایک مہربانی کریں آپ میرے اوپر، ابھی ایک بندہ جو ہے وہ نکل کے گیا ہے جس وقت میں دربار میں داخل ہوا، آپ کبھی ایسا کریں نا اس بندے کو میرے حوالے کر دیں۔ مجھے پتا تھا کہ عمر ابن امیہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، تو اس بندے کو میرے حوالے کر دیں، یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمارا دشمن ہے اور اس نے ہمارے آباء و اجداد کے قتل میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، تو آپ مہربانی کریں اس کو میرے حوالے کر دیں اور میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت عمر ابن العاص کہ میں ابھی بات کو پورا نہیں کیا تھا، میری بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ نجاشی کو اتنا سخت غصہ آیا کہ نجاشی نے زور سے میری ناک پر مکہ مار دیا، اور مکے کا پڑنا تھا کہ میں تو لہو لہان، کپڑے میرے سارے لہو لہان۔ اللہ اکبر۔ نجاشی کہتے ہیں کہ میرے پاس چادر تھی، میں نے ناک پر رکھی کہ خون جو ہے وہ رک جائے، لیکن خون تو نہ رکا، وہ چادر بھی ساری خون آلود ہو۔ نجاشی نے کہا کیا کہہ رہے ہو، جانتے نہیں ہو یہ عمر ابن امیہ کون ہے؟ یہ اس ہستی کا قاصد میرے پاس بن کے آیا ہے جس ہستی پر جبریل امین آیا کرتے ہیں، اور جو جبریل امین حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا کرتے تھے وہی جبریل امین اس ہستی کے پاس آتے ہیں، اور تم اس ہستی کے قاصد کو قتل کرنا چاہتے، اور وہ بھی پھر میرے ملک کے اندر، تیری جرت کیسے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان، ایک تو درد شدید، خون رک نہیں رہا۔ اب نجاشی کا مکہ کیا پڑھنا تھا کہ اوپر سے اللہ کی ہدایت کے فیصلے ہو چکے۔ اب جس وقت نجاشی کے میں نے یہ الفاظ سنے، اب مجھے شک پڑا، میں نے نجاشی سے پوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں اور میں بھی ان پر ایمان لا چکا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میرے دل کے اندر انقلاب آیا، میں نے پھر جو ہے اسے کہا کہ پھر آپ جو ہے مجھے اسلام قبول کروا سکتے ہو؟ نجاشی نے کہا بالکل کروا سکتا ہوں۔ تو پھر نجاشی کے ہاتھ پر جب میں نے اسلام قبول کیا تو پھر نجاشی نے جلدی کپڑے میرے لیے منگوائے، تو مجھے نئے کپڑے بھی دیے اور میرا علاج معالجہ بھی کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر اپنی قوم کے پاس جب آیا، انہوں نے کہا ہاں بھئی کیا بنا؟ میرا دل تو اب خوش تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور وہ جو میرے ساتھ گئے ہوئے تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ اپنی مہم کے اندر کامیاب ہو گیا۔ تو میں نے کہتے ہیں میں نے پھر اپنی بات کو گول مول کیا، میں نے کہا ابھی تو پہلی ملاقات تھی، ابھی جو ہے بات چیت چلے گی تو مقصد حل ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں پھر ان کو بتائے بغیر میں نکل پڑا اور میں مدینے کے راستے کی طرف چل پڑا۔ جس وقت میں مدینے کے قریب پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک خیمے کے اندر جو ہے کوئی بندہ ہے اور باہر خالد بن ولید کھڑے ہیں۔ میں نے کہا خالد تم یہاں کہاں؟ کہا میں تو مسلمان ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اور تم؟ کہا میں بھی اسی مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔
تو یہ وہ قریش کے باقی ماندہ جگر گوشے تھے جو اسلام کے دامن میں آ گئے، اور یہ 8 ہجری کا سورج جو ہے یہ ان کے قبول اسلام کا سال بنا، اور یہ سال مسلمانوں کے لیے بڑا ہی خوشخبریوں والا ثابت ہوا۔ پھر 8 ہجری میں جمادی الاولیٰ غزوہ موطا ہوا۔ غزوہ موطا اس کا سبب بنا حضرت حارث ابن عمیر کی شہادت جو ہے وہ اس کا سبب بنا۔ حضرت عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حارث ابن عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم بصرہ کے پاس جو ہے خط دے کر بھیجا اسلام کے قبول کرنے کا۔ اب جس وقت موطا کے مقام پر یہ پہنچے تو کیسر کا ایک باج گزار تھا شرحبیل، اس نے حضرت حارث سے پوچھا، ہاں بھئی تم کون ہو، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور یہ خط لے کر جو ہے وہ حاکم بصرہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا تم ان کے قاصد؟ تو اس نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو شہید کر دیا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، اللہ اکبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بڑے ہی رنجیدہ ہوئے، فرمایا کہ سفیر کا قتل تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا، اور اس لشکر کے اندر تعداد جو ہے مسلمانوں کی یہ تقریباً 3000 تعداد جو میں نے لکھی اسلامی اس غزوے میں، اسلامی لشکر کی تعداد 3000 اور کافروں کے لشکر کی تعداد کو مقابلہ ہے۔ یہ نسبت اگر نکال لینا تقریباً ایک بندے کا مقابلہ 63 بندوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی آج تک جب سے انسانیت جو ہے بنی ہے اتنی کم فوج کیا ہے، یہ تو 3000 بندوں کا دستہ کہہ لیں، اور آگے سے کفر کی 2 لاکھ کی فوج ہے۔ اور انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے بڑی اپنی تیاری کر لی۔ 1000 کی فوج جو ہے وہ اس کی تھی رومیوں کی، چونکہ یہ سارے روم کے علاقے تھے۔ اب رومیوں کو اور فارسیوں کو بھی فکر پڑ گیا، پہلے تو انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا، انہوں نے کہا یہ عربوں کی عادت ہے آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اب جس وقت یہ عرب کے لوگ سارے زیر نگین ہو گئے، اسلام جو ہے دن بدن پھیلا، اب ان 2 سپر پاورز کو بھی اس بات کی فکر لاحق ہوئی۔ تو اب جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر ہماری طرف آ رہا، 1 لاکھ رومی تھے اور 1 لاکھ انہوں نے یہاں مقامی لوگوں کو جمع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جو ترتیب دیا تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی اس لشکر کا سپہ سالار زید ابن حارثہ ہوں گے، جھنڈا ان کو عطا فرمایا کہ زید ابن حارثہ اگر شہید ہو جائیں تو اس لشکر کا دوسرا سپہ سالار جو ہیں وہ پھر حضرت جعفر طیار ہوں گے۔ یاد ہے جعفر طیار رسول اللہ کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے؟ حضرت علی کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے؟ سگے بھائی ہیں۔ فرمایا جعفر طیار ہوں گے، اور فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ جو ہیں اس لشکر کے سپہ سالار ہوں۔ تو جس وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو رخصت کیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو جب پوچھا گیا کیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ فرمایا موت سے ڈر کے نہیں رو رہا، رونا صرف اس بات پر آ رہا ہے کہ زندگی کا پتہ نہیں وفات کرے کہ نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کو چھوڑنے سے رونا آ رہا ہے۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کر دیا، جمعہ کا دن تھا، آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو سلام پھیر کے دیکھا صفوں کے اندر عبداللہ بن رواحہ موجود ہے۔ آپ نے پوچھا عبداللہ تیری ڈیوٹی تو لگی تھی لشکر کے ساتھ، لشکر چلا گیا اور تو ابھی تک ادھر؟ فرمایا اور تو کوئی نہیں، صرف یہی تھا کہ ایک جمعے کی نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھ لوں، پھر میرے پاس گھوڑا بڑا اچھا ہے، میں دوڑ کر دیکھیں جی ابھی پہنچ جاؤں گا۔ تو اس موقع پر رحمت کائنات نے فرمایا لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَاحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ فرمایا عبداللہ صبح کے وقت کچھ گھڑیاں جو ہے اللہ کی راہ میں جانا، اور شام کے وقت کچھ گھڑیاں اللہ کی راہ میں جانا، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ اشارہ تھا کہ جدھر میں نے بھیجا ہے وہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی وہ معاملہ جو ہے وہ افضل ہے۔ بہرحال جس وقت یہ حضرات جو ہے ادھر پہنچے
تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جس وقت یہ پہنچے تو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، یہ تو 2 لاکھ کے قریب لشکر ہے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا اتنا بڑا لشکر ہے، انہوں نے تو یہ 3000 بندے بھیجے ہیں، ایسا کریں ایک بندہ بھیج دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعداد بتا کر اور جو ہے نا لوگ منگوا لیتے ہیں۔ تو جس وقت یہ مشورہ ہو رہا ہے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا کہ جدھر اللہ کے نبی نے آپ کو بھیجا ہے یہاں پر نہ تو ملکوں کو فتح کرنا مقصد ہے، نہ بادشاہی کرنا مقصد ہے، یہاں پر تو مقصد ہے فتح یا شہادت۔ وہ اللہ کے بندو جس کام کے لیے گھروں سے نکلے ہو وہ منزل تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہم جس کام کے لیے چلے تھے نا وہ منزل ہماری راہ دیکھ رہی ہے۔ ہم کفار سے جو لڑتے ہیں یہ قلت اور کثرت کی بنا پر نہیں لڑتے، ہمارا مقصد ہوتا ہے یا اللہ ہمیں فتح دے دے یا دوسری صورت میں ہم شہید ہو جائیں، تیسری راہ ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہوتی۔ پھر جس وقت جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے اندر پہلے جو ہے حضرت کون تھے پہلے امیر؟ زید ابن حارثہ، پہلے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار نے آگے بڑھ کر پرچم اسلام تھام لیا، کفار نے حملہ کیا، حضرت جعفر کا ایک بازو کٹ گیا، آپ نے دوسرے بازو کے ساتھ جھنڈا پکڑا، پھر کفار نے حملہ کیا، دوسرا بازو کٹ گیا۔ وہ جو بازو کے چھوٹے چھوٹے حصے بچے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ نے حضرت جعفر طیار نے کیا کیا، ان کے ساتھ یوں کر لی، اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ کافروں نے پھر حملہ کیا، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تو آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرچم تھام لیا، لڑائی ہوتی رہی۔ تو پھر جس وقت مغرب کا وقت قریب تھا اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو ہے مسلمانوں نے پھر مشورہ کر کے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم مبارک یہی تھا اگر یہ تینوں سالار شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان مشورہ کر کے جس کو امیر بنانا چاہے منتخب کر لیں۔ تو پھر مشورہ ہوا کہ اس لشکر کے اندر حضرت سیدنا خالد بن ولید موجود ہیں تو لہٰذا ان کو امیر بنایا جائے۔ حضرت خالد بن ولید امیر بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید چونکہ بہت بڑے سپہ سالار ہیں، اللہ اکبر۔ اب جس وقت یہ ادھر سے جنگ ہو رہی ہے اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر ایسا ہوا، وہ بیت اللہ جب رسول اللہ معراج پر گئے تھے نا تو واپسی جب ہوئی تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا اگر واقعی بیت المقدس میں گئے ہو اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور بیت المقدس کے درمیان جتنی رکاوٹیں تھیں اللہ نے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور بیت المقدس میرے سامنے کر دیا، جو چیزیں پوچھ رہے تھے میں بتا رہا۔ یہاں بھی ایسا ہوا کہ اس میدان موتا کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں، اب جعفر طیار کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اب جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، جعفر طیار بھی، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہے۔ تو جس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت ہو گئی تو رسول اللہ نے وہ بھی اطلاع دے دی۔ اب جس وقت جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا تو رسول اللہ اطلاع دیتے ہوئے فرما رہے ہیں ہوا سیف من سیوف اللہ، اب جھنڈا جس کے ہاتھ میں آیا ہے نا وہ خالد، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد نے چونکہ جنگی چالوں میں بڑے ماہر تھے، حضرت خالد نے پھر کیا کیا، اگلے دن جب جنگ سے پہلے فجر کی نماز پڑھی نا، حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی وہ جو صفیں بنی ہوئی تھی نا، اس وقت ایک ترتیب سے جنگ ہوتی تھی، ایک سب سے آگے ہوتی تھی ایک دستہ، وہ متعین ہوتے، ڈیوٹی ہوتی کہ اس دستے کا امیر یہ بندہ ہے، ایک دائیں طرف سے ہوتا اسے میمنہ کہتے تھے، ایک بائیں طرف دستہ ہوتا اسے میسرہ کہتے تھے، ایک عقب میں ہوتا سب سے پیچھے،
اور اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی کہ تم پیچھے رہ کر جنگ پر نظر رکھو، جدھر جو ہے مسلمان پسپا ہو رہے ہوں تم نے جانا ہے ان کی مدد کر کے انہیں غالب کر کے پھر ادھر آ جانا۔ اور ایک درمیان میں دستہ ہوا کرتا تھا جسے ریزرو فوج کہتے ہیں، قلب۔ تو اس ترتیب سے یہ جنگ ہوتی رہی 1-2 دن۔ تو جب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں کمان آئی تو فجر کی نماز کے بعد حضرت خالد بن ولید نے کیا ترکیب کی، انہوں نے وہ گروپوں کی جگہ بدل دی۔ وہ جو دائیں طرف تھا اسے بائیں طرف کر دیا، وہ جو بائیں طرف کا تھا اسے درمیان میں کر دیا، درمیان والے کو ادھر کر دیا، وہ صفوں کی ترتیب الٹ پلٹ ساری کر دی۔ اور جس وقت اب یہ دشمن کا سامنا ہوا تو دشمن نے دیکھا وہ جو کل بندے ہمارے سامنے تھے یہ آج وہ بندے نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو پیچھے سے مدد مل گئی ہے اور بندے آ گئے۔ اب اللہ رب العزت نے اس سبب سے کافروں کے دلوں میں داغ بٹھا دی۔ سارا دن جنگ ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اگلی رات جس وقت ہوئی حضرت خالد بن ولید دوسری صبح اٹھے، انہوں نے پھر یہ ترتیب بدلی، ہر گروپ سے کچھ سوار جو ہے نا ان کو نکالا اور انہیں کہا کہ رات کے اندھیرے میں انہیں پیچھے پہاڑوں پر چڑھا دیا اور فرمایا کہ ایسا کرنا ہے جس وقت جنگ شروع ہو جائے نا تو پہلے جو ہے ایک دستہ ادھر سے اونچی آواز سے نعرہ تکبیر مارتا ہوا تھوڑا سا پھیل کے آنا ہے، اونچی آواز سے نعرے مارتے ہوئے آنا ہے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد ادھر سے ایک دستہ وہ نعرے مارتے ہوئے آ جائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے ایک دستہ آ جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ ترتیب جس وقت شروع کی، اب جنگ شروع ہو چکی ہے، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے ایک تلوار ٹوٹ گئی، مجاہدین اسلام نے دوسری تلوار جو ہے نا وہ پکڑائی، اس کے ساتھ لڑتے لڑتے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے دوسری تلوار بھی ٹوٹ گئی، تیسری بھی ٹوٹ گئی، چوتھی اور 5ویں تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ اس ایک دن کے اندر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی اور کافروں کی لاشوں کے انبار لگا دی۔ پھر جب گمسان کا رن پڑا ہوا تھا ادھر سے ایک دستہ نکلا، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے۔ اب جس وقت یہ سارا معاملہ ہوا اب وہ کافر جو ہے اور زیادہ مرعوب کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کل مدد، ان کو تو اب مسلسل مدد آنا شروع ہو گئی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب بٹھا دیا۔ اب یہاں جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا کہ کافروں کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اب وہ کچھ پیچھے ہٹنے لگے۔ جب وہ پیچھے ہٹنے لگے تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے اس دستے کو بچایا اور فرمایا کہ آؤ اب واپس مدینہ طیبہ چلتے۔ تو اس سارے مرحلے کے اندر تقریباً یہ 9 دن جنگ رہی ہے تقریباً، تو اس کے اندر مسلمانوں کے لشکر میں صرف 12 بندے شہید ہوئے۔ 2 لاکھ کے ساتھ مقابلہ ہے اور 7 دن تقریباً یہ جنگ رہی ہے، اور مسلمانوں کے لشکر میں کتنے بندے؟ صرف 12 بندے شہید ہوئے۔ اور حضرت خالد بن ولید جو ہے اس سارے لشکر کو بچا کر حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ واپس آئے ہیں۔ جب واپس آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بڑا اچھا سراہا۔ ایک روایت کے اندر کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں بعض کتابوں کے اندر کہ جس وقت یہ صحابہ واپس آئے تو مدینے کے لوگوں نے آگے سے مٹی ان پر پھینکی کہ تم کافروں کے مقابلے سے واپس آ گئے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایسے ہوا تھا کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے اس وقت کچھ مسلمان جو ہے واپس آئے تھے اور مدینے والوں نے آگے سے ان کا ایسے استقبال کیا۔ اب یہ بیچارے تو شرمندہ تھے کہ ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مدینہ کے مسلمان انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم جنگ سے فرار ہونے والے ہو، آپ نے ان کا حوصلہ دیا، فرمایا یہ فرار ہونے والے نہیں، یہ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے بل انتم مکارون، بلکہ تم تو دوبارہ جو ہے مسلمانوں کافروں پر جا کر حملہ کرنے والے، تم تو دم لینے کے لیے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اسی جمادی الاولیٰ میں غزوہ موطا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا سریہ یہ بھی جمادی الاخری میں ہوا ہے۔ یہ سریہ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کو پتہ چلا کچھ قبیلوں کے بارے میں کہ وہ اپنی قوت کو مسلمانوں کے خلاف جمع کر رہے ہیں، تو حضرت عمر ابن العاص کو بھیجا اور فرمایا کہ جتنا ہو سکے اپنی اطلاع کو مخفی رکھنا۔ تو یہ لوگ جو ہے دن کو آرام کرتے چھپ کر، راتوں کو سفر کرتے۔ تو اس سفر میں بھی حضرت عمر ابن العاص نے اللہ کے حکم سے فتح حاصل کی اور واپس آئے، یہ بھی اسی کے اندر ہوا۔ اب اگلی ہے فتح مکہ، وہ جمادی الاولیٰ میں، یہ جمادی الاخری میں، اور یہ رمضان المبارک کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا مکہ کی طرف جانے کا، تو اب مسلمانوں سے کہا کہ آپ تیاری کریں، اور ساتھ یہ فرمایا اس خبر کو بڑا جو ہے نا خفیہ رکھنا ہے، پتہ نہ چلے۔ مسلمانوں کے اندر ایک صحابی تھے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انہوں نے سوچا کہ میرے جو گھر والے ہیں وہ سارے مکے میں ہیں، باقی بھی بہت سارے صحابہ کے اہل و عیال مکے میں ہیں، لیکن ان کے تو سارے قبیلے ادھر ہیں، وہ ان کی خبر گیری کر رہے ہیں، تو میں مکے والوں پر، قریشیوں پر ایک احسان کر دوں تاکہ میرے بیوی بچوں کا بھی وہ کیا کریں، خیال رکھیں۔ اس خیال کے تحت حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے ایک خط لکھا اور اس کے اندر یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر آنے کا ارادہ ہے، اور عقیدہ بھی کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ سفر اللہ کے حکم سے کرنا ہے تو پھر اللہ رب العزت ضرور فتح دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فتح پھر نہ ہو۔ اب چونکہ اس راز کو فاش نہیں کرنا تھا، اب حضرت حاتب نے یہ خط ایک عورت کو دیا اور اس کو کچھ پیسے دیے کہ یہ خط مکے والوں تک پہنچا دینا، اور ساتھ تاکید کی کہ اس خط کا ذکر کسی کو نہیں کرنا۔ عورت چل پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج کر اطلاع کر دی کہ آپ کا ایک اہم جنگی راز فاش ہونے لگا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو، حضرت زبیر کو اور حضرت مقداد کو، 3 بندوں کو بھیجا، فرمایا تیز رفتار گھوڑوں پہ سوار ہو، اور روضہ خاک پر ایک عورت جو ہے نا وہ ایک خط لے کے جا رہی ہے، اس کے اندر ایک اہم جنگی راز ہے، تو لہذا کیا کرو وہ خط واپس لے کے آ۔ اب یہ تینوں جس وقت پہنچے تو اس وقت ہی وہ عورت بھی ادھر پہنچی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ روک لیا، اکیلی عورت ہے، بی بی تیرے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہمیں دے دو۔ اس نے کہا بھی بالکل میرے پاس تو خط ہے ہی کوئی نہیں، چونکہ پیسے لیے ہوئے تھے۔ اس نے کہا میرے پاس خط کوئی نہیں۔ سامان کی تلاشی لی، خط نہ ملا۔ حضرت علی فرمانے لگے یار وقت کیا ضائع کرنا ہے۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا بی بی گل سن تے کان کھول کے سن، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تیرے پاس خط ہے، اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس زبان مقدس سے نکلا ہوا کوئی لفظ غلط ہو، یہ تو ممکن نہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے آپ خط دے دے، ورنہ پھر کیا کروں گا میں، تیرے سارے کپڑے اتار کر تیری تلاشی لوں گا۔ اب عورت ذات ہے، اکیلی ہے، جنگل ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی یہ دھمکی کام کر گئی۔ اب اس نے خط کو بڑا عجیب چھپایا ہوا تھا، خط کو اس نے یہاں رکھ کے اوپر اس نے بالوں کی کنگھی کر کے تو خط کو اپنے بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا کہ کوئی تلاشی لے بھی تو نہ ملے۔ تو بہرحال یہ خط لے کر حضرات صحابہ یہ تینوں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے پڑھا حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے قریش مکہ کو خط بلا لیا، ہاں بھئی حاتب کدھر ہے؟ یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے لکھا۔ آپ کو پتہ نہیں ایک اہم جنگی راز ہے، کس کی اجازت سے خط لکھا ہے، کیوں لکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرتد نہیں ہوا، اسلام میرے دل میں ہے، میری صرف یہ تھا کہ باقی جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کے قبیلے ادھر ہیں، میرا کوئی قبیلہ نہیں، میرے بچے ادھر ہیں، اللہ نے فتح تو دینی ہی دینی ہے، صرف یہ تھا مکے والوں پر ایک احسان کر دوں تاکہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں، باقی اسلام میرے دل میں۔ اچھا، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے، اچھا اس کی یہ جرت۔ حضرت عمر بولے، فرمانے لگے یا رسول اللہ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق منافقین، اللہ کے نبی اس نے یہ کام کیا، اتوں تے بڑا ہے، صوفی بن دے تے کلمہ پڑھ دے،
اندر اندر سے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن جو ہے اتار دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے نہیں ہو یہ بندہ ہے کون؟ یہ وہ صحابی ہے جس نے جنگ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ شرکت کر کے جنگ بدر لڑی ہے۔ اور اگلی بات، عمر جانتے ہو جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے نا، اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ فرمایا قد اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم ان اللہ قد غفر لکم۔ اللہ نے بدری صحابہ کے دلوں کو جھانک کے دیکھ لیا، اللہ نے انہیں یہ ڈگری دے دی ہے اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو چاہو کرتے پھرو، ان اللہ قد غفر لکم، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ بدری صحابی ہے۔ حضرت عمر کے ہوش حواس جو ہے پھر وہ ٹھنڈے ہوئے جذبات، فرمایا جی ٹھیک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹھ گئے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف آپ کا رخ نہیں ہے، تھوڑا سا نکلے آپ سائڈ بدل کر، تاکہ اگر کوئی قریش کا جاسوس ادھر ہو تو اسے یہ نہ پتہ چلے۔ تھوڑا سا آگے جا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ادھر مکے کی طرف آپ چلے ہیں۔ تو جس وقت یہ چلے ہیں تو اس وقت 10 رمضان المبارک کا دن ہے اور 1 جنوری 630 عیسوی سال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہیں تو 10,000 کے قریب یہ لشکر ہے۔ مقام جوفہ پر جب پہنچے ہیں تو آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کا استقبال کیا۔ یہ چچا جان جو ہے یہ مکے میں رہ کر پہلے جاسوسی والا سارا کام کرتے، کوئی بھی معاملہ ہوتا تو وہ بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت یہ لشکر آگے چلا اور مر الزہران، ایک جگہ سیرت نگار یہی لکھتے ہیں جب یہ یہاں پہنچا، اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک ہی فکر گھائل کیے جا رہا ہے کہ اب جو ہے کل ہم نے یا پرسوں مکے پہنچ جانا ہے، کل مکے پہنچ جانا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ تو قریش جو ہے کام خراب کر بیٹھے۔ انہوں نے اب تک جو ہے وہ چونکہ انہوں نے معاہدہ جو کیا ہوا ہے وہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے، سبب یہی بنا تھا کہ اس معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ تو وقت چونکہ کم ہے اس لیے وہ بات میں نے حذف کر دی تھی ابتدا سے۔ تو معاہدہ انہوں نے خود توڑا ہوا ہے، اب ان کی خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لشکر کے ساتھ مکے کے قریب پہنچ گئے، یہ رات ہے، صبح اٹھ کر جب سفر کرنا ہے تو مکے میں پہنچنا ہے، اب اتنی ہی مسافت۔ ادھر مکے والوں کو بھی ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلامی لشکر اچانک آ جائے۔ اس کام کے لیے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے ڈیوٹیاں رات کو لگائے رکھتے۔ اب اس رات بھی جاسوسی کے لیے 3 بندوں کی ڈیوٹی لگی، ایک ان میں ابو سفیان ہے، ایک حکیم بن حزام ہے اور تیسرے جو ہیں بدیل ابن ورقا ہیں۔ یہ تینوں بندے جو ہے گشت کرتے کرتے جب اس جگہ پر آئے نا بڑے حیران رہ گئے، یہ لشکر کون سا ہے؟ دوسرے نے کہا یار لگتا ہے فلاں قبیلے والے۔ ابو سفیان نے کہا اس قبیلے والوں کی اتنی تعداد ہی نہیں ہے۔ اب یہ باتیں کر رہے ہیں اور حضرت عباس جو ہے نا یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بندہ ادھر سے مل جائے، چاہے وہ دودھ دینے والا ہو، چاہے وہ لکڑیاں بیچنے والا ہو، کوئی بندہ مجھے مل جائے کہ جس کو میں یہ اطلاع کر دوں کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں، کوئی معافی شافی مانگ لو، آ جاؤ، پاؤں پکڑ لو، ورنہ تمہاری جان بخشی نہیں ہوگی۔ حضرت عباس اس وجہ سے گھوم پھر رہے ہیں، اور گھوم پھر بھی کس پر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر جو تھا نا اس کے اوپر بیٹھ کر حضرت عباس بھی گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس رات جو ڈیوٹی تھی ادھر مسلمانوں کے لشکر میں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، گشت کی ڈیوٹی کہ دھیان رکھنا ہے۔ اب جس وقت یہ بندے ادھر سے باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا لشکر ہے، یہ لشکر کس کا ہے، اب یہ باتیں کر رہے ہیں، حضرت عباس بھی اندھیرے میں، انہوں نے فوراً ابو سفیان کی آواز کو پہچان لی، انہوں نے آواز دی، انہوں نے بھی پہچان لیا کہ یہ عباس ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا عباس یہ کہاں کا لشکر، کون؟ فرمایا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر۔ اب ان کے تو اوسان خطا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اتنا بڑا لشکر کیا بنے گا۔
اب کیا ہوا؟ حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان نے کہا بنے گا کیا؟ کہا بننا کیا ہے، خیر نہیں ہے تمہاری، جلدی کرو خچر پہ میرے ساتھ سوار ہو گئے۔ اب یہ خچر پہ سوار ہو گئے اور دوسرے دونوں ابھی پیچھے ہی ہیں، ان کو جلدی جلدی سوار کر کے ساتھ بٹھایا۔ اب جس وقت یہ صحابہ اکرام کے پاس سے خچر گزرتا ہے تو صحابہ اکرام دیکھتے ہیں یہ تو خچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اوپر چچا جان بیٹھے ہیں اور تو دھیان ہی نہیں کرتے۔ گزرتے 10,000 کا لشکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بھی ایسے دیا ہوا ہے کہ ایسے نہیں بیٹھنا، فرمایا کہ ایسے بالکل پھیلنا ہے، پورے مکے کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کور کرنا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا لشکر ہے، اب یہ خچر پر دونوں سوار چلتے چلتے جب حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے، حضرت فاروق اعظم چونکہ ذمہ دار ہیں، ڈیوٹی بھی اس دن پہرے کی ان کی ہے، اب جب حضرت عمر نے دیکھا کہ خچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اوپر چچا بھی حضرت عباس ہیں پیچھے، اچھا یہ اللہ کا دشمن ابو سفیان پیچھے، کھلو تیرا میں کرنا علاج۔ حضرت فاروق اعظم بھاگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر پہنچوں، اللہ کے نبی سے اجازت لوں اور اس کا سر قلم کروں۔ حضرت عمر جو ہیں وہ پیدل دوڑ رہے ہیں اور حضرت عباس نے بھی حضرت عمر کے ارادے کو بھانپا اور خچر کو ایڑ لگائی، خچر بھی دوڑ رہا ہے، حضرت عمر بھی دوڑ رہے ہیں۔ خچر ذرا تیز ثابت ہوا، خیمے کے پاس وہ پہلے پہنچ گیا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عباس داخل ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان آئے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے۔ اتنے میں حضرت عمر، یا رسول اللہ اللہ کا دشمن آ گیا ہے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، ابھی تک اس کو کسی نے پناہ نہیں دی، میں اس کی گردن قلم کروں۔ حضرت عباس نے کہا پیارے بھتیجے، میں ابو سفیان کو پناہ دے چکا ہوں، بدیل ابن ورقا کو بھی پناہ دے چکا ہوں، حکیم بن حزام کو بھی پناہ دے چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اگر آپ نے پناہ دے دی ہے تو ہم نے بھی ان تینوں کو پناہ دے دی۔ اب جس وقت یہ بات ہوئی نا تو حضرت عمر چونکہ جذبات میں تھے تو حضرت عباس نے فرمایا عمر بڑے ہی تمہیں اس کو قتل کرنے کا شوق، اگر تیرے اپنے قبیلے کا بندہ ہوتا نا تو پھر میں دیکھتا کہ تو کیسے کہتا کہ اس کو قتل کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر تڑپ اٹھے، کہنے لگے عباس آپ جانتے ہو کہ آپ کے اسلام لانے کی مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ مجھے کیوں خوشی ہوئی ہے؟ مجھے اس لیے خوشی ہوئی ہے کہ اگر میرا باپ بھی مسلمان ہو جاتا نا تو اللہ کے نبی میرے باپ کے اسلام لانے پر اتنا خوش نہ ہوتے جتنا آپ کے اسلام لانے پر خوش ہوتے۔ تو اللہ کے نبی کو زیادہ خوشی ہے، اس لیے عمر کو اپنے باپ کے اسلام لانے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی آپ کے مسلمان۔ میری نظر میں تو اب اپنے باپ کی اپنے قبیلے کی کوئی حیثیت نہیں، میرے لیے تو حدیں اب اسلام کی اور کفر کی باقی رہ۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو فرمایا کہ آپ نے پناہ دے دی تو میں نے بھی پناہ دے دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو حکم دیا کہ سارے جو ہیں اپنے خیموں کے باہر اپنی اپنی آگ جلائیں۔ اب جس وقت یہ 10,000 کا مجمع لشکر اور یوں دائیں بھی پھیلا ہوا ہے یوں بائیں بھی پھیلا ہوا ہے، سب نے جب لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی، اب مکے والے جو ہیں وہ بڑے پریشان، اتنا بڑا لشکر کہ جس نے مکے کی آدھی وادی کو تین طرف سے گھیرا ہوا ہے، کون سا لشکر ہے؟ اب وہ اپنی جگہ پر پریشان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب یہ بنا دی کہ صبح اٹھ کر نماز پڑھ کر چلنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بلایا فجر کی نماز کے بعد، فرمایا کہ اب بھی کوئی تمہیں شک ہے؟ ابھی بھی مسلمان نہیں ہوتے ہو؟ فرمایا جی مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج وہ ہماری مدد کرتا۔ فرمایا اگلی بات کر، انا محمد الرسول اللہ، خالی توحید کے اقرار سے تو مسلمان نہیں ہوگا جب تک میری رسالت کا اقرار نہیں کرے گا۔ ابو سفیان مکے کے سردار تھے،
منافق نہیں تھے، جو بات دل میں تھی فوراً زبان پہ لائے، کہنے لگے جی ابھی مجھے اس بارے میں شک ہے، مجھے کچھ ٹائم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کو ٹائم دیتے۔ چچا جان کو ترتیب سمجھا دی کہ صبح جس رستے سے ہم نے گزرنا ہے نا، وہ جہاں تنگ رستہ ہو ابو سفیان کو ادھر پہاڑی پہ بٹھا دیں۔ اللہ اکبر۔ اب تنگ رستے میں کیا، کھلے رستے میں تو فوجیں زیادہ چلتی ہے نا، تو تنگ رستے میں وہ فوج کی لمبائی زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ ایک جنگی ترکیب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو صبح جس وقت روانگی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عباس نے ابو سفیان کو ایک تنگ گھاٹی پر بٹھا دیا۔ اب جس وقت یہ ادھر بیٹھے، اب جو ہے قافلے اپنا اپنا جھنڈا اپنے امیر کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، اور جس وقت پہلا قافلہ گزرا نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ بنو غفار کا قبیلہ ہے۔ اچھا مجھے کیا، غفاریوں کو میں کیا سمجھتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور قافلہ آیا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جوہینہ کا قبیلہ ہے، وہ بھی نعرے مارتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ پھر اور قافلے آ رہے ہیں اور وہ سارے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اپنے جھنڈوں کو لہراتے ہوئے بڑی آن بان شان کے ساتھ مکے کی راہ پر گامزن ہیں۔ بار بار ابو سفیان پوچھتے ہیں باس وہ ابھی تک تیرا بھتیجا نہیں؟ فرمایا صبر کر صبر کر، میرا بھتیجا جب آئے گا نا اس کی شان کو تو دیکھنا کہ میرا بھتیجا کس شان سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ قبیلے گزر رہے ہیں، سعد ابن حزیم کا قبیلہ گزرا، بنو سلیم کا قبیلہ گزرا۔ پھر ایک جو لشکر آیا، ایک دستہ آیا، تو وہ اپنی تلواروں کے ساتھ بڑے عجیب کرتب کر رہے ہیں اور وہ اونچی سے خوشی سے نعرے مارتے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا یہ چہرے میرے دیکھے ہوئے نہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ مدینہ کے انصار کا دستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے پیچھے جو ہے پھر جس وقت یہ انصار کا جس وقت دستہ گزر رہا ہے، اوپر نظر پڑی ابو سفیان اور حضرت عباس بیٹھے ہیں، اس دستے کے امیر ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان پر نظر پڑی، پچھلی ساری تاریخ جو ہے دماغ کے اندر گھوم گئی۔ سعد نے نعرہ لگایا، انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج کا دن تو لڑائیوں کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج جنگ کرنے کا دن ہے، ایک ایک چن چن کر تم سے بدلے لیں گے۔ آج کے دن اللہ نے کعبے کی حرمت کو حلال کر دیا ہے۔ آج کے دن کعبے کے اندر جتنا بھی قتل عام ہوگا اللہ نے کہہ دیا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے فرما دیا ہے کہ آج کے دن جو بھی ہوگا اس کی بالکل معافی۔ اب جس وقت یہ نعرہ سنا ابو سفیان تو اور ڈر گئے، کہنے لگا اچھا پھر قریشیوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ گزر گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی لشکر میں آئے۔ جب آپ کا وہ لشکر آیا تو آپ کے اس قافلے کے آگے تقریباً 300-400 کے قریب بندے زریں پہنی ہوئی ہیں، اوپر خود پہنے ہوئے ہیں، صرف آنکھوں کی جگہ نظر آ رہے ہیں، ایسے جیسے فولاد کی دیواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی سواری پر تشریف فرما، اور حالت کیا ہوتی ہے جس وقت کوئی فاتح اپنے شہر کے مفتوح شہر میں داخل ہوتا ہے، دشمن کے شہر میں داخل ہوتا ہے، تو اس وقت فاتحین کی حیثیت کیا ہوتی؟ اکڑ کی وجہ سے گردن میں سریا ہوتا ہے، اس وقت زبان سے بکواسات جاری ہوتے ہیں۔ آج یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے مکے کے رستے پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی میں ہیں کہ سر مبارک جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، داڑھی مبارک جو ہے وہ سواری کے پلان کے ساتھ لگ رہی ہے، تکبر نام کی یہاں چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جس وقت یہ قافلہ گزرا اور آگے وہ جنگی کرتب کر رہے ہیں، اپنی تلواروں کو یوں لہرا رہے ہیں اور زبان سے نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ لگتا ہے تیرا بھتیجا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا عباس تیرے بھتیجے کی تو بادشاہی بڑی اونچی ہے، اس کی بادشاہی کی تو بڑی عظمت ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا بادشاہی نہیں، یہ نبوت کی شان ہے، یہ نبوت کی عظمت ہے، یہاں بادشاہی والا کوئی چکر نہیں۔ تو جس وقت
یہ قافلے گزر گئے، انہوں نے تو اپنی ترتیب سے جانا تھا، حضرت عباس نے پھر ان تینوں کو الوداع کر دیا، اور جب یہ جانے لگے تو حضرت عباس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان مکے کا چودھری ہے، یہ سیاسی لیڈر ہے، اور سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں یہ پروٹوکول سے ذرا خوش ہوتے ہیں، آپ اسے کوئی خصوصی پروٹوکول دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اپنی فوج کو، فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، فرمایا جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے، اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ ابو سفیان کہنے لگے جی میرے گھر میں تو اتنی گنجائش ہی نہیں، کتنے بندے آئیں گے؟ فرمایا اچھا، جو بندہ حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن والا ہے، ایک طرف ان کا گھر دوسری طرف ان کا گھر، کہا کہ ان کا بھی گھر اتنی وسعتوں والا نہیں، مکے کی آبادی زیادہ ہے۔ فرمایا اچھا، جو بندہ بیت اللہ میں آ جائے گا فرمایا اس کو بھی امن مل جائے گا۔ فرمایا جی بیت اللہ میں بھی شاید اتنی وسعت نہ ہو۔ فرمایا اچھا، جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن دیا جائے۔ یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ یہی ابو سفیان جو ہیں یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، ابھی آ رہا ہے۔ تو جس وقت یہ مسلمان ہوئے ہیں اس کے بعد اگلا غزوہ جو ہے نا غزوہ حنین ہوا ہے اسی سفر میں، تو اس غزوہ حنین میں بڑی دلیری کے ساتھ لڑے، اتنا لڑے ہیں کہ ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی، اور پھر خلافت فاروقی میں جنگ یرموک میں دوسری آنکھ بھی ان کی ضائع ہوئی، دونوں آنکھیں اللہ کی راہ میں شہید ہوئی۔ یعنی جب تک مسلمان نہیں ہوئے منافقت نہیں کی، واضح کہا ہے، اور جب مسلمان ہوئے ہیں تو دل سے مسلمان ہوئے ہیں، اور پھر اسلام کی راہ میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ مسلمان ہونے کے بعد اتنا حیا تھا کہ باقی جتنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے، شرم و حیا کی وجہ سے ایک دفعہ بھی آنکھ بھر کے یا آنکھ اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ یہ حمزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے امید اور توقع ہے کہ یہ ابو سفیان جو ہے یہ حمزہ کا بدل ثابت ہوں گے۔ جب وفات کا وقت آیا نا ابو سفیان کا، تو فرمانے لگے میرے اوپر نہ رونا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد پھر میں نے کبھی کوئی گناہ کی بات نہیں کی، اس لیے جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے اوپر رونا نہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر پہنچے اس قافلے میں، تو ابو سفیان نے کہا کہ آج پھر بڑی جنگ ہوگی، آپ اپنی قوم کو مار کر قتل کر کے کریں گے کیا، وہ امن والی بات سے پہلے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں کوئی جنگ نہیں۔ فرمایا ابھی سعد نعرہ لگا کے گیا ہے کہ الیوم یوم الملحمہ۔ فرمایا اچھا، تحقیق کی تو واقعی نعرہ لگا ہے؟ فرمایا نہیں، سعد نے غلط بات کہی ہے۔ فرمایا میں اعلان کرتا ہوں الیوم یوم المرحمہ، آج جنگوں کا انتقام کا دن نہیں، آج رحمتیں لٹانے کا دن ہے، آج کعبے کی عظمت کا دن ہے، آج قریش کی عظمت کا دن ہے، آج کسی کی رسوائی کا دن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ابو سفیان جو ہے یہ آگے چلے گئے اور جا کر لوگوں کو بتایا کہ اسلامی لشکر جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دائیں طرف ایک قافلے کو، بائیں طرف ایک قافلے کو۔ تو جس طرف ڈیوٹی تھی حضرت خالد بن ولید کی ادھر تھوڑی سی لڑائی ہوئی ہے، اور باقی کہیں بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، عزبا اونٹنی پر، اور کمر بھی جھکی ہوئی ہے، سر بھی یوں جھکا ہوا ہے، داڑھی مبارک یوں پلان کے ساتھ لگ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب طواف کرتے ہیں تو اپنی لاٹھی کے ساتھ حجر اسود، چونکہ بہت بڑا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر ہے، اب اس لشکر میں بوسہ دینا جو ہے یہ اب امکان نہیں تھا، یا بلکہ اصل بات یہی ہے کہ آپ نے طریقہ سمجھانا تھا کہ اگر کسی کو بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو وہ دور سے استعلام کر لے۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، تو لاٹھی کے ساتھ آپ استعلام کرتے ہیں حجر اسود کے پاس پہنچ کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں زمزم کے کنویں پر، حضرت عباس جو ہے پانی کا پیالہ بھر کے دیتے ہیں، آپ نے وہ پیا، پھر آپ نے مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز نفل جو ہیں وہ ادا کیے۔ تو اب جس وقت یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو 3 بندے جو ہیں نا
کعبے کے ایک طرف بیٹھے ہوئے، ایک ان میں عتاب بن اسید ہیں اور ایک ابو سفیان ہے اور ایک حارث ابن ہشام ہے۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت بلال کو کہ بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھو اور چھت پہ چڑھ کر اذان جو ہے وہ سناؤ، حضرت بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھے، اذان دے رہے ہیں، تو اذان سن کے عتاب جو ہیں کہتے ہیں شکر ہے میرا باپ اسید فوت ہو گیا۔ اس کو نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کو یہ منحوس دن نہیں دیکھنا پڑا کہ کالے رنگ کا بندہ جو ہے بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے اذان دے، شکر ہے آج کے دن سے پہلے میرا باپ فوت ہو چکا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عتاب کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حارث کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ نبی برحق ہے تو میں ان کا متبع بن جاؤں، میں ان کا امتی بن جاؤں، میں مسلمان ہو جاؤں۔ اور تیسرے ان کے ساتھ کون ہے؟ ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ میری تو خاموشی ہے، میں کوئی گل کیتی تیرے چھوٹے چھوٹے کنکر پیر ہیں نا، انہاں بھی جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر دے دینی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کے جب ان کے پاس آئے، فرمایا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی گپ شپ کر رہے ہیں۔ نہیں بات کیا ہوئی ہے؟ نہیں ویسے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتاب نے یہ کہا ہے کہ شکر ہے میرا باپ جو ہے وہ پہلے سے فوت ہو گیا، اور حارث نے یہ کہا اور ابو سفیان نے یہ کہا۔ اب جب یہ بات کہی تو اب اس وقت یہ تینوں حضرات جو ہیں یہ مسلمان ہو اور انہوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جس وقت بیت اللہ کے اندر گئے عثمان بن ابو طلحہ کو بلایا، فرمایا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھولو۔ اب جس وقت بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں پکڑ لی، بیت اللہ کا دروازہ اندر سے بند کیا، حضرت بلال اندر ہیں اور حضرت زید بن حارثہ کے جو بیٹے تھے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت اسامہ، وہ آپ کے اندر ہیں، آپ کے ساتھ اندر ہیں۔ تو یہ دو بندے اندر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جا کر آپ نے نماز پڑھی، نوافل پڑھے۔ جس وقت آپ باہر تشریف لائے، اب جتنے بھی وہ مکے والے تھے اعلان تو ہو چکا تھا کہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اب آگے ہونا کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اگلا کام کیا ہونا ہے؟ اب وہ سارے بیٹھے ہوئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے پوچھا، فرمایا ہاں بھائی کس چیز کی مجھ سے توقع رکھتے ہو؟ اور یہ پوچھا کن سے جا رہا؟ یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی وادی تنگ کر دی تھی، جنہوں نے نبی پاک کے صحابہ کو اتنی اذیتیں پہنچائی تھی۔ ان کے اندر ان کی اولاد بھی ہے جنہوں نے بلال حبشی کے پاؤں میں رسی ڈال کر پتھریلی زمین پر گھسیٹا تھا۔ ان کے اندر ان کی اولادیں بھی ہیں جنہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلا مبارک کے اندر کپڑے ڈال کر بل دیے تھے۔ ان کے اندر ان کی اولادیں بھی ہیں جنہوں نے سجدے کی حالت میں میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹوں کی اوجریاں پھینکی ہیں۔ ان کے اندر ان کی اولادیں بھی ہیں جنہوں نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں گرم سلائیاں جو ڈالی تھی۔ ان کے اندر ان کی اولادیں بھی ہیں جنہوں نے سمیہ کے دونوں پاؤں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت چلا دیا تھا۔ آج تو وہ صحابہ کو سارے منظر یاد آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک پوچھتے ہیں بتاؤ مجھ سے کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قریش کے لوگ کہنے لگے کہ آپ جو ہیں بڑے ہی اچھے ہیں اور آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم کس چیز کی؟ ہم آپ سے رحمتیں لٹانے کی توقع رکھتے ہیں۔ تو رحمت کائنات نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہارے اوپر کوئی بدلہ نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ انتم الطلقاء، تم میں سے کوئی بھی غلام نہیں ہے، کوئی بھی لونڈی نہیں ہے۔ انتم الطلقاء، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چابی ہے، کس کی؟ بیت اللہ کی۔ فرمایا عثمان کوئی گل یاد آئی ہے؟ ہاں عثمان کوئی بات یاد آئی ہے؟ یاد دلایا۔ کیوں؟ مکے کے اندر رہتے ہوئے قریشی جب بھی آتے عثمان جا کر تالا کھولتے، بیت اللہ کے اندر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اندر جا کر عبادت کرتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان دروازہ کھول لو، میں اندر جا کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔
عثمان نے کہا نہیں تیرے لیے تو میں تالا کبھی نہیں کھول لوں. اس وقت آپ نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر میں جس کو چاہوں گا چابی اسے دوں گا. عثمان کوئی بات یاد آئی ہے؟ ہاں جی یاد آ گئی. حضرت عباس کو بھی بات یاد آ گئی. حضرت عباس آگے بڑھے, یا رسول اللہ ہمارے خاندان کے ذمے ہے نا یہاں کے آنے والوں کو ستو پلانا, پانی پلانا, ہاں تو یہ کام بھی ہمارے ذمے ہی کر دیں, یہ چابی بھی ہمارے خاندان کے پاس آ جائے, بیت اللہ کی یہ سعادت بھی ہمارے خاندان کو نصیب ہو جائے. آپ نے فرمایا چچا جان نہیں, ایسا نہیں ہوگا, یہ چابی جس کا حق ہے میں اسے ہی دوں گا. فرمایا عثمان یہ چابی میں صرف تمہیں نہیں دے رہا, میں تمہاری نسلوں کو بھی یہی چابی دے رہا ہوں, تمہاری نسل سے بھی یہ کوئی چابی نہیں لے سکے گا. اللہ اکبر. 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے, آج بھی وہ چابی حضرت عثمان بن ابی طلحہ کی اولاد کے پاس ہے. اب جتنے بھی ادھر ملوک ہیں, جتنے بھی بادشاہ ہیں, ان کے پاس بھی یہ ہمت نہیں کہ وہ اس نسل سے چابی لے لے, چابی ابھی تک اسی نسل کے پاس. تو اتنے زیادہ معافی نامے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا کہ 9 مجرم اشتہاری ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے موقع بموقع رسول اللہ پر بکواسات کیے ہوئے تھے. 9 اشتہاری مجرم ہیں, تو جن کے اندر 6 مرد ہیں اور 3 لونڈیاں ہیں, اور ان میں اشتہاری مجرموں میں 5 بندے مسلمان ہو گئے اور 4 کو جو ہے پھر قتل کر دیا گیا. انہی بندوں کے اندر ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں. یہ اکرمہ کو جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو گئے, یہ تو بھاگے, کہا کہ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, مجھے تو یہ چھوڑیں گے ہی نہیں, میرے باپ نے جو سلوک کیے ہوئے ہیں گن کر چلو باقیوں کو معافی, مجھے تو معافی نہیں. اور یہ بھی 9 اشتہاری مجرموں میں تھے. بھاگے چلے گئے مکہ چھوڑ کے. ان کی بیوی جو تھی وہ مسلمان تھی, آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی میں ابو جہل کی بہو ہوں اور اکرمہ کی بیوی ہوں, میں مسلمان ہوں, میں آپ سے اپنے خامد کی پناہ لینے کے لیے آئی ہوں. اللہ اکبر. کیا آپ اسے پناہ دے سکتے ہیں؟ فرمایا بالکل دیتا ہوں. پناہ مل گئی جی مل گئی. کہا جی وہ اکرمہ جو ہے وہ تو اشتہاری مجرم ہے, بات پر یقین نہیں, کوئی نشانی دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی چادر مبارک اتاری, فرمایا یہ نشانی لے جاؤ اور اکرمہ کو بتا دینا کہ میں نے اسے پناہ دے دی ہے, میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں. بیوی باہر نکلی, اکرمہ کی درجہ جی اس گلی سے اس سے ادھر بھاگتی, لوگ بتا رہے ہیں, کرتے ساحل تک پہنچ. اکرمہ جو ہے آگے وہ ہیں, پیچھے بیوی ہے. اور اکرمہ جس وقت پہنچے ساحل پر, کشتی تیار ہے, ایک ہی بندے کی گنجائش, اکرمہ سوار ہوئے, کشتی چل پڑی. کشتی تھوڑی سی آگے گئی ہے, کشتی ڈاواں ڈول اچکولے کھا رہی ہے. اکرمہ نے پکارنا شروع کر دیا, یا لات یا منات یا عزا. وہ کشتی کے جو تھے نا ملا, انہوں نے کہا یہاں پر یہ نہیں چلیں گے. کیا مطلب؟ کہا یہ جن کو تم پکار رہے ہو نا یہ خشکی کے ہیں, ادھر تری میں یہ نہیں چل سکتے. ہاں یہ لفظ بولنے تو لگا ہوں, لیکن اب اس لفظ کو سمجھنے والے چند لوگ ہی رہ گئے. یہ جڑے جنہوں نے تو پکار دا پہ کھوبے دے پیڑے نے, یہ جن کو دیہاتی زندگی یاد ہے, جنہوں نے بیلوں کے ساتھ ہل چلائے ہوئے ہیں, یہ بات وہ سمجھیں. بڑے کمال قسم کے بیل, جس وقت وہ کدو ہوتا ہے نا, یہ دھان کی اور چاول کی فصل کاشت کرنی ہوتی ہے, اس پانی کے اندر بڑے بیل جو ہے وہ جواب دے جایا کرتے تھے. تو یہ کھوبے کے پیڑے ہیں, یہاں نہیں مدد کریں گے, یہاں پکارنا ہے تو کس کو پکارو؟ قرآن نے منظر کشی کی, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, مشرکین مکہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, کشتیوں میں سوار ہو کر خالص اللہ کو پکارا. فلما نجاہم, اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان کو نجات دیتے تھے, چونکہ مجھے پکارتے تھے, نجات ان کو میں دیتا, باہر نکل کر اذا ہم یشرکون, باہر نکل کے کہتے اے فلاں ہستی نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے. ہاں باہر نکل کر شرک کرتے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین پاکستان دے مسلمان کہلوانوں والوں کی بات نہیں. یہاں تو یہ نظریے چلتے ہیں نا, اے مولا علی, اے
شیر خدا میری کشتی پار لگا دے، بہاول حق میرا بیڑا بھی تھک، معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی۔ یہاں تو یہ نظریات چل رہے ہیں قرآن مشرکین مکہ کے۔ جس وقت اکرمہ نے یہ سنا اس نے کہا ٹھہرو کشتی روکو واپس چلو۔ کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ کہا اسی بات کا تو اختلاف ہے محمد کا ہمارے ساتھ، وہ بھی کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے اور تم بھی یہ کہہ رہے ہو، اگر یہ ادھر نہیں مدد کو پہنچتے تو یقیناً یہ خشکی پر بھی نہیں پہنچ۔ ادھر یہ باتیں ہیں، ادھر اکرمہ کی بیوی جو ہے وہ چادر ہلا ہلا کے اکرمہ واپس آ جاؤ، اللہ کے نبی نے تمہیں پناہ دی، اکرمہ واپس آ جاؤ، یہ دیکھو رسول اللہ کی چادر مبارک ہے، وہ آپ کو پناہ دے چکے ہیں۔ حضرت اکرمہ واپس آئے اور جس وقت واپس آئے تو اس وقت روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ اب باہر نکلے نا تو صحابہ اکرام کے اندر باتیں، اے کون؟ وہ انصار بھی آئے ہوئے، اے اکرمہ جے ابو جہل دا پتر، یہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، یہ بھی مسلمان ہو گیا، جدھر سے گزرتے ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ اکرمہ پھر واپس، یا رسول اللہ میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ کہو اکرمہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صحابہ سے کہہ دیں کہ مجھے میرے باپ کے نام کے ساتھ نہ پکارا کر، کوئی نہ کہے کہ اکرمہ بن ابو جہل۔ اعلان ہو گیا جی اکرمہ کو ابو جہل کا بیٹا کوئی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی عرب کے اندر تو چل ہی ایسے رہا ہے، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، تو اب کیسے اکرمہ نام کے تو کئی بندے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا اکرمہ؟ فرمایا ہاں میں بتا دیتا ہوں، آج کے بعد اس کا نام ہے اکرمہ بن اسلام، یہ اسلام کا بیٹا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، میرے محبوب تیرے دشمن جو ہیں وہ دنیا سے مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی میں مٹا دوں گا۔ اے محبوب ورفعنا لک ذکرک، تیری شان جو ہے قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد میدان محشر میں بھی اور جنات الفردوس میں بھی تیری شان اور تیرا ذکر بلند ہوتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی محبوب کا سچا امتی بنائے اور اللہ ان کی میدان محشر کے اندر اللہ ہمیں ان کی سفارش کا مستحق بنائے۔ ہاں جی، اس کے متعلق نا غزوہ موتا آپ نے شرکت واقعی نہیں کی، لیکن اس کی کئی توجیہ ہیں سیرت نگار کرتے ہیں۔ پہلے خچر کا ذکر ہے اور بعد میں جب آپ آئے تو اونٹنی پر سوار، جی بالکل اونٹنی پر ہی سوار تھے، عزبا نامی اونٹنی پر۔ خچر جو ہے وہ بھی ساتھ تھا، وہ حضرت عباس کے پاس جو ہے وہ خچر ہی تھا۔ مسجد کے بجلی کے بلوں میں شرکاء سے کہیں ٹھیک ہے، کہا تو ہے یار ان حضرات کی یہ بھی بڑی مہربانی ہے جو آ جاتے ہیں، یہ بھی آپ حضرات چلو سونی لیں۔ تقریباً اس جب سے کورس شروع ہوا ہے نا بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کرتے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ جو انتظامیہ ہے انہوں نے ذمہ میرے لگایا کہ یہ آپ ہی کریں۔ اس وقت بھی تقریباً 3.5 لاکھ سے اخراجات متجاوز کر چکے ہیں اس کورس کے سلسلے میں۔ تو ابھی جو بل بجلی آیا ہے 2 میٹر ہیں، ایک یہ جو مکان خریدا تھا اس کا میٹر ادھر لگا ہوا ہے اور دوسرا میٹر ادھر لگا ہوا ہے، ایک 34,000 سے کچھ اوپر ہے اور دوسرا 36,000 سے کچھ اوپر ہے۔ یہ 70,000 تو 2 بل اسی کے آگے ہیں، تو ہو سکے تو اس میں کر دیں۔ ہاں جی، برادرم محمد منشا صاحب نے اپنی زندگی میں مسجد کا کام شروع کروایا تھا۔ ہاں جی، یہ ہمارے باولپورہ میں ایک مسجد کا مسئلہ ہے، تو جس اللہ کے بندے نے اس کی ابتدا کی تھی تو وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو وہ مسجد جو ہے وہ ابھی اس کا چھت بھی نہیں پڑا، تو اس کے کئی مسائل بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھائی نے اپیل بزرگوں نے کی ہے کہ اس مسجد کی تکمیل کے لیے آپ سارے حضرات جو ہیں وہ دعا فرما دیں، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کی تکمیل فرمائے اور اس کی تکمیل میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو اپنی قدرت کاملہ سے دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، اللہم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض، اللہم انت علی کل شیء، اللہم انک عفو کریم نستغفر اللہ رب ارحمہما کما
جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا اے اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ وہ مسجد والے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے، اس میں رکاوٹیں اپنی قدرت سے دور فرما دے، جلد از جلد یا اللہ اس کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ یہاں ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم